ہم اس کو جدا کریں۔ میرے شیخ میرے استاد ہیں کبیر والد مفتی محمد احمد انور صاحب دام برکات ہوں، ان کے پاس ایک شخص ہے کہ حضرت پریشان ہے، گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے گھر میں، صبح شام فتنہ ہے گھر میں۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہے؟ کہا ہاں جی میرا بینک اکاؤنٹ ہے۔ کہ جی سیونگ ہے یا کرنٹ ہے؟ کہا جی سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے جب تک یہ سیونگ اکاؤنٹ چلتا رہے گا آپ کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ آپ یہ سیونگ اکاؤنٹ ختم کر دیں، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پینشن ملی 25 لاکھ روپے بینک میں ڈال دیے، ماہانہ اس سے لیتے رہے، وہ اصل پڑے ہوئے۔ تو غیروں نے ہمیں ایسے طریقے اختیار کر کے دے جو ہمیں کھانے کو مل رہا ہے۔ بہرحال دوسرا سبب یہ تھا کہ دل کی سختی، گناہوں کی کثرت۔ جب آدمی حرام میں مبتلا ہو جائیں گے تو دل سخت ہو جائیں گے اور گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ دل سخت ایسے ہیں، باپ کی باپ بات کرے تو بیٹے کو برداشت نہیں ہوتی، بیٹا بات کرے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتی، بیٹی بات کرتی ہے ماں کو برداشت نہیں ہوتی، ماں بات کرتی ہے بیٹی کو برداشت نہیں ہوتی، شوہر بات کرے تو بیوی کو برداشت نہیں ہوتی، بیوی کرے تو شوہر کو برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اثر سارا اسی حرام بات ہے۔ ہم اس میں صفائی کر لیں، گھروں میں محبت دیں۔ تو بہرحال دل سخت ہو جائیں گے اور گناہوں کی کثرت آ جائے گی۔ گناہوں کی کثرت یہ ہے کہ ناچ گانا شروع ہو جائے تو جتنا پیسہ مرضی لگ جائے کوئی فکر نہیں، گنتا بھی نہیں ہے آدمی، اتنے لگ گئے۔ لیکن کیا کریں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مسجد میں چندہ ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں پرانے 10 روپے ہم وہی ڈال دو، نئے بھی نہیں ڈالیں۔ ایک مسجد کا چندہ ہے، ہم گننے لگے تو اس میں جیلی نوٹ بھی تھا، اور اللہ عالم اس کو پتا تھا، ڈالنے والے کو یہ پتا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے، اللہ قرآن میں وعدہ فرما رہے کوئی ہے جو مجھے قرض دے میں اس کو لوٹا دوں۔ ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ غربت کا دور چل رہا تھا تو میری بیوی کہنے لگی اللہ سے مانگو یا اللہ یہ ساری زندگی میری غربت میں جائے گی یا کبھی آپ مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی، دعا کی، یا اللہ یہ میرا حال کب تک جاری رہے گا، یا میرے بھی کچھ حالات بدلیں گے، مجھے بھی کچھ نصیب ہوگا؟ جوانی میں، بڑھاپے میں کبھی کبھی تو آواز آئی کہ جوانی میں لینا چاہتے ہو بڑھاپے میں، تو پھر مشورے میں پڑ گئے کہ جوانی میں لوں بڑھاپے میں لوں۔ جوانی میں لیتا ہوں تو جوانی میں تو کما سکتا ہوں، بڑھاپے میں لوں تاکہ کمائی سے بیزار ہوں گا، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گے، کچھ کر نہیں سکوں گا، آرام سے تو کھاؤں گا۔ گھر آئے بیگم سے مشورہ کر تو اس نے کہا جوانی میں لے لوں۔ تو عورتوں میں جلد بازی ہوتی ہے نا، جو بھی ملتا ہے جلدی ہے بس، بڑھاپے میں کس نے دیکھا ہے، زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ تو کہا یا اللہ جوانی میں دے دے، لیکن گھر والوں سے کہا کہ میں اللہ سے مانگ تو رہا ہوں یا اللہ مجھے جوانی میں دے دے، لیکن خرچ ویسے کرنا ہے جیسے میں کروں۔ تو بیگم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد مصلی اوپر سے 100 روپیہ مل جائے۔ گھر آئے، بیگم سے کہا 50 تیرے ہیں 50 اللہ کے ہیں، 50 تیرے ہیں 50 اللہ کے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 50 کیا کرنا تو نے، ہمیں تو 100 ملے ہیں، تو اگر یہ بھی نہ ملتے تو کیا کر لیتے؟ اگر یہ بھی اللہ نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کوئی زورا تھا، کوئی زبردستی تھی اللہ سے؟ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں یا اللہ تو انصاف کرنا، یا اللہ تو انصاف کرنا، انصاف آ گیا تو شاید ہمیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملے، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہمیں جو ہے نصیب نہ ہو۔ تو انہوں نے ویسے کیا جیسے بزرگوں نے بتایا، 50 ہمارے ہیں 50 اللہ کے ہیں، 50 اللہ کے راستے میں دے دیے،
جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا، پیسے پھر بھی مل رہے، پھر پریشان ہوئی، یا اللہ آپ نے تو جوانی میں وعدہ کیا تھا، بڑھاپے کا تو نہیں تھا، اب جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں بھی مل رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے جو تم نے جوانی میں آدھے رکھ لیے تھے، آدھے مجھے قرضے کے طور پہ دیے تھے، وہی واپس لوٹا رہا ہوں۔ ہم اور آپ اللہ کو دے کر تو دیکھیں، جب ہم اللہ کو دیں گے تو اللہ ہمیں واپس لوٹائیں گے۔ یہ قرضہ ہے، یہ بندے کا قرضہ نہیں ہے، بندہ لے کے بھاگ گیا، کمپنی تھی ڈوب گئی، کمپنی والے تھے غائب ہو گئے، بیرون ملک چلے گئے، یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے جو غفور الرحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے۔ وہ اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، دو تو صحیح، دیکھو میں کیسے واپس لوٹاتا ہوں۔ بہرحال حرام مال سے دل سخت ہوتے ہیں اور گناہوں کی کثرت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل سخت ہو گئے تو پھر نیکی میں دل نہیں لگے گا، مسجد میں دل نہیں لگے گا، مسجد میں آتے ہوئے 100 بار سوچیں گے جائیں گے، مولوی آدھا گھنٹہ کھا جائے گا، آخر میں جائیں گے جب خطبہ ہو، یا یہ ہے کہ بس آخری نماز میں جائیں گے، اتحیات میں شریک ہو جائیں گے، جمعہ تو ہو ہی جائے۔ ہفتے کے بعد ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، ہمارا حال یہ ہے۔ ویسے اگر کہیں ایسا پروگرام آ جائے تو ہم گھنٹہ گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، میچ دیکھنا ہو تو گرمی میں کھڑے رہ جاتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں۔ اس کی وجہ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، وہ سارا روزی کا معاملہ ہے، روٹی کا معاملہ ہے، ہم اپنی روٹی کی طرف نگاہ کریں۔ بہرحال ایک اور اس کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ اولاد پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ میرے ایک عزیز ہے، آج کل تو جس کی اولاد کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو چکر دے کے 1000 15,000 10,000 کما کے آ جائے، بیٹا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں یہ عقل مند ہے، ذرا ذہین ہے، اس کو چکر دینا آتے ہیں، یہ کاروبار کر سکتا ہے، یہ بڑا تیز آدمی ہے۔ میرا ایک رشتے دار ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا آپ کی عمر 30 سال کو پہنچ گئی، میں پکا قسم سے کہہ سکتا ہوں میں نے آپ کو کبھی حرام نہیں کھلایا۔ ایسا بھی باپ ہے کہ بیٹا اتنی عمر آپ کی ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں میں نے آپ کو حرام سے پرورش نہیں کی، اب بڑھاپے میں مجھے حرام نہ کھلانا۔ ہم یہ نیت کریں، ہم اس سے دور نکلیں۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، 2 نمبر اور بھی ہیں، زندگی رہی تو پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجد کا لنٹر ہے، شروع ہے، اب جب تک یہ ہے تب تک تو ہم یہیں پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بس اسی ایک جمعے پہ ہی ہماری دعا کو سن لے اور یہ جلد از جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، تو ہم خود اس میں حصہ ڈالیں۔ کوئی یہ کہے کہ ہاں جی میں تو 50 روپے دوں گا، اس سے لنٹر تو نہیں پڑے گا، میرے 50 سے لنٹر تو پورا نہیں ہوتا، تو وہ بڑھیا والی مثال یاد رکھنا، جب وہ یوسف کو خریدنے آئی تھی تو کپاس لے کے آئی تھی، تو کسی نے کہا اماں اس کپاس کے بدلے میں تجھے یوسف نہیں ملتا، تو اس نے کہا اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں، میرا ان میں نام تو آ جائے گا۔ میرے 50 سے لنٹر نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ اس کا کام ہو رہا تھا کس کس نے حصہ ڈالا تھا، تو ان میں ہمارا نام تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ انگلی کٹوا کے شہداء میں نام لکھوانے والی بات کریں گے، سر سے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سفارش نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 28 تاریخ کو سوموار والے دن عشاء کے بعد قصبہ بڑا میں پروگرام ہے۔